السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا سلمان ندوی صاحب کا کل گزشتہ انتقال ہو چکا ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب ایک قابل اور باصلاحیت عالم تھے، با کمال ادیب اور اردو اور عربی کے بے مثال خطیب تھے۔ ایک لمبے زمانے تک انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے بڑے ادارے کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم کلام اور عربی ادب کی کتابیں وہ پڑھاتے رہے، اور تقریباً 30 کتابیں انہوں نے تصنیف کیں، جن میں سے تقریباً 1 درجن کتابیں عربی زبان میں بھی ہیں۔ ایک زمانے تک مولانا سلمان ندوی صاحب کا ہندوستان میں طوطی بولتا رہا اور وہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنے رہے، لیکن اپنی عمر کے اخیر سالوں میں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جس رخ پر وہ چلے، اور خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، اس کی وجہ سے ان کی پچھلی خدمات مزمحل سی ہو گئیں اور گویا کہ ان پر پانی پھر گیا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے بظاہر دین کی بڑی خدمات انجام دیں، بڑی بڑی کتابیں لکھیں، بڑے بڑے مناظرے کیے، لیکن جب وہ فکری انحراف کا شکار ہوئے، باطل نظریات اور غلط افکار انہوں نے اپنائے، تو آج انہیں امت جو یاد کرتی ہے تو انہی غلط افکار اور باطل نظریات کے تناظر میں یاد کرتی ہے، ان کی خدمات کو یاد نہیں کرتی ہے۔ اللہ نہ کرے مولانا سلمان ندوی صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جب وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں تو ان کے جو تفردات تھے یا غلط افکار تھے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کو سننے کا پہلی مرتبہ اتفاق اس وقت ہوا جب دارالعلوم دیوبند میں دہشت گردی مخالف کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں انہوں نے جو جامع اور مدلل اور بہترین خطاب کیا، اس کی وجہ سے ہر کوئی اش کر اٹھا، داد دینے پر انہیں مجبور ہو گیا، ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ اس کے بعد سن 2011 میں جب جمعیت علماء ہند کی دعوت پر امام حرم شیخ سدیس ہندوستان تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور پھر دہلی میں ان کا پروگرام ہوا، تو اس پروگرام میں ہندوستان کے مسلمانوں کی صحیح ترجمانی اور کامل نمائندگی جنہوں نے کی، وہ مولانا سلمان ندوی صاحب تھے۔ امام حرم کے سامنے انہوں نے جو خطاب کیا، وہ خطاب بے مثال تھا۔ اس میں انہوں نے جس طریقے سے جمعیت علماء ہند اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مجدد الفسانی اور اکابر علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، ان کا تعارف کروایا، اور جس طریقے سے تحریک ریشمی رومال پر روشنی ڈالی، وہ قابل تعریف ہے، اور مولانا سلمان ندوی ہی کا حق ہے کہ وہی اس طریقے سے تعارف کروا سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت مولانا سلمان ندوی کو اور زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور پھر ان کی مقبولیت میں 4 چاند اس وقت لگے جب سن 2014 میں انہوں نے سعودی حکومت کی غلط پالیسیوں پر کھل کر تنقید کی، کھل کر اعتراضات کیے، جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے ان کے اوپر پابندی بھی لگائی۔ تو پابندی تو لگی، لیکن وہ خطاب ایسا تھا، وہ تنقید ایسی تھی، جنہوں نے صحیح فکر رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان انہیں ہیرو بنا دیا۔ مسلمان ان کے معتقد ہو گئے، ہم بھی معتقد ہو گئے، اور تمام مسلمان ہندوستان کے ان کے اوپر پروانہ وار نثار ہونے لگے، اور سن 2014 کے بعد سے مولانا سلمان ندوی صاحب رو بزوال ہونے لگے۔ سن 2015 یا 16 کا زمانہ تھا جب انہوں نے قرآن کریم کے پاروں کی ترتیب پر اعتراض کیا، اور اعتراض ہی نہیں کیا بلکہ پورے شد و مد کے ساتھ اسے غلط قرار دیا، یہاں تک کہ اپنا الگ قرآن کریم بھی چھپوا لیا۔ حالانکہ اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، کیونکہ جہاں تک قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب ہے تو وہ تو اجماعی ہے، حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، لیکن پاروں کی جو ترتیب ہے تو اس کے بارے میں اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ پاروں کی تقسیم حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پاروں کی یہ تقسیم دور عثمانی میں نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں تعلیم قرآن کی سہولت کے لیے، بچوں کو پڑھانے، حفظ قرآن اور تلاوت قرآن کی سہولت کے لیے قرآن کریم کو 30 برابر اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ قرآن کریم کے پاروں کی جو ترتیب ہے، یہ کوئی معانی اور مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو تلاوت کی آسانی کے لیے ہوئی،
اس لیے معانی اور مفہوم کو لے کر اس پر اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب نے اس پر اعتراض کیا، جو ایک غیر ضروری بات اور امت میں انتشار والی بات تھی، کیونکہ پاروں کی اس تقسیم کو امت نے قبول کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو امت میں انتشار ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی، کوئی گمراہی کا فتویٰ وغیرہ ان کے اوپر نہیں لگایا گیا۔ لیکن سن 2018 میں جو واقعہ پیش آیا اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو کام کیا، اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ شری روی شنکر جو پوری کوشش میں لگا تھا کہ کسی طریقے سے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر ہو جائے، مولانا سلمان ندوی صاحب نے ایسا فارمولہ پیش کیا جس کی وجہ سے اس کی کوششوں کو مزید تقویت ملی۔ انہوں نے فارمولہ یہ پیش کیا کہ فقہ حنبلی میں چونکہ اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر لیا جائے، تو اس لیے بابری مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر لیا جائے اور وہ جگہ رام مندر کے لیے چھوڑ دی جائے۔ یہ فارمولہ انہوں نے پیش کیا، اور وہی مولانا سلمان ندوی جو پوری طاقت کے ساتھ خدا کی وحدانیت کو بیان کرتے تھے، ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے تھے، وہ مولانا سلمان ندوی شری سے ملاقات کے بعد اس حد تک بدل گئے کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر رام مندر میں ایک ایشور کی پوجا ہوگی تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ بہرحال اس واقعے سے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور مولانا سلمان ندوی کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد اصل زوال مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس وقت سے شروع ہوا جب انہوں نے صحابہ کرام پر تنقید شروع کی اور صحابہ کرام کو ہدف ملامت بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے کی شروعات ہوتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاتفاق صحابی رسول ہیں اور ان کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں، تاریخی روایات جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہیں، ان کو لے کر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا اس کو جمہور نے کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں جو فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تاریخی روایات کی بنا پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام پر جو حکم لگایا جائے گا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حکم لگایا جائے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور متکلمین نے صحابہ کرام کے بارے میں جو نظریہ طے کر دیا ہے، جو عقیدہ طے کر دیا ہے، وہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، کسی بھی صحابی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولانا سلمان ندوی نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ تنقید جو ہے تنقیص تک جا پہنچی، ایسے ایسے بھدے الفاظ استعمال کیے، ان کی ذات پر ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ ان کو زبان پر بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام حدیث ہیں ابو توبہ ربیع بن نافع حلبی، ان کا مقولہ ہے کہ معاویۃ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءہ، کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کے لیے ایک پردہ ہیں، جو آدمی اس پردے کو کھول دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہیں ان پر بھی وہ تنقید کرتا ہے اور ان کی بھی توہین کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو مولانا سلمان ندوی نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھل کر تنقید کی تو دوسرے صحابہ بھی ان کی تنقید سے نہیں بچ سکے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت وائل بن حجر، حضرت عمرو بن العاص اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ سب ان کی تنقید کے نشانے میں آئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر پر بھی دبے الفاظ میں انہوں نے تنقید کی، حضرت عثمان کو دباؤ میں فیصلہ لینے والا قرار دیا، حضرت ابو ہریرہ کو درباری مولوی تک کہہ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ پر حدیثوں کو چھپانے کا الزام بھی لگایا۔ تو بہرحال مولانا سلمان ندوی نے جب صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا تو وہ امت کی نگاہوں سے گر گئے۔ حالانکہ جن مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے آپسی تنازعات کو لے کر سلمان ندوی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا، ان کے بارے میں جمہور علماء امت کا فیصلہ یہ ہے کہ بلا ضرورت مشاجرات صحابہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملامت کی جائے،
ان پر تنقید کی جائے؟ ذرا سوچئے کہ قیامت کے دن اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے متبعین کے درمیان فیصلہ ہونے لگا، اب حضرت علی حق پر ہیں، تو جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت علی کو برا بھلا کہا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اور حضرت علی اگرچہ حق پر ہیں، حضرت امیر معاویہ کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ پھر بھی صحابی رسول ہیں، تو جنہوں نے حضرت علی کی طرفداری میں حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا، ان کا کیا انجام ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کو برا بھلا کہنا قرآن و حدیث کی روح سے بالکل جائز نہیں ہے، گمراہی کا سبب ہے، اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں جو جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف ہے وہ کتنا جامع اور کتنا بہترین اور کتنا محفوظ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانا جائے، حضرت علی کی محبت میں، اور ان کے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت میں، حضرت فاطمہ کی اور اہل بیت کی محبت میں کسی بھی طرح کی کمی نہ آنے دی جائے، توہین کا شائبہ بھی نہ ہو، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کچھ نہ کہا جائے، ان کی جو غلطی ہے وہ اجتہادی غلطی تسلیم کی جائے، ان کی نیت پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کیا جائے، ان کی نیت پر کسی بھی طرح کا سوال نہ اٹھایا جائے، کیونکہ وہ بھی صحابی ہیں، اور ایک صحابی کبھی بھی اس کی نیت خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ اجتہادی غلطی تھی، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، تو کتنا بہترین موقف ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو حضرت علی کو بھی ہم نے کچھ نہیں کہا تو ہم جو ہے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے، ان پر ملامت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، تب بھی ہم گرفتار نہیں ہوں گے۔ تو یہ کتنا محفوظ موقف ہے۔ بہرحال مولانا سلمان ندوی صاحب کی سمجھ میں جو آیا انہوں نے کیا، دارالعلوم دیوبند کے علماء نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جو ذمہ داران تھے اور بڑے علماء تھے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ عالم دین جو ان کے ماموں تھے، انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب جیسا بڑا عالم اس دنیا سے جاتے تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے انمٹ نقوش چھوڑ کر جاتے، وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے۔ بہرحال وہ اہل سنت والجماعت سے اگرچہ خارج ہو گئے تھے، لیکن کلمہ گو اور مسلمان تھے، اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور انہوں نے جو دین کی خدمات انجام دی ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ آج وہ ہمارے درمیان چونکہ نہیں ہیں، اور حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی مردوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو، برائیوں کا ذکر نہ کرو، تو ہمیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنی چاہیے، مغلظات نہیں بکنے چاہیے۔ ہاں، ان کی جو فکری غلطیاں ہیں، فکری انحراف ہے، بوقت ضرورت اسے بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا عمر صراط مستقیم پر دوام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔